رپورٹر کے ساتھ ہم ایک ایسے پروگرام کے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ عطائی ڈاکٹروں کے خلاف جو کوٹلی کے ڈسٹرکٹ ڈرگ انسپیکٹر ہیں مظہر اقبال، ان کے ساتھ ہم جو ہے وہ ریڈ کر رہے ہیں۔ آج کی جو ریٹ ہے یہ ڈونگی میں ہمیں اطلاع ملی تھی کہ یہاں پہ ایک نیم حکیم ہے جو لوگوں سے 10-10 20-20 30 ہزار روپیہ لے کر جو ہے وہ علاج کروا رہے ہیں۔ ہم یہاں پہ مریض بن کر آئے اور ہم نے اپنا چیک اپ جو ہے کروایا ان سے، انہوں نے ہمیں ریٹ بھی دیے اور جب ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ نے یہ کہاں سے کیا ہے یہ کورس وغیرہ، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال میں ان کو دکھا دیتا ہوں اس وقت جو کارروائی ہو رہی ہے۔ مظہر اقبال صاحب جو ڈرگ انسپیکٹر ہیں ڈسٹرکٹ کوٹلی کے، وہ اس وقت کارروائی کر رہے ہیں۔ آپ کو میں یہ سٹور دکھاتا ہوں، یہیں پہ انہوں نے رہائش رکھی ہوئی ہے اپنی، اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سیالکوٹ سے آئے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں آپ کیسا ان کا میڈیکل سٹور جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھیں۔ ٹیبل کے اوپر جو ہے وہ دیسی ٹائپ کی کوئی دوائیاں جڑی بوٹیاں جو بھی ہے انہوں نے رکھا ہوا ہے، لیکن مظہر اقبال کے مطابق یہ ہے کہ یہ اسٹیرائڈ ہیں جن سے انسانی جسم کے اوپر جو ہے وہ مضر اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے استعمال کرنے سے وقتی ریلیف ملتی ہے پیشنٹ کو، اسی وجہ سے نیم حکیم کے پاس جو ہے وہ رش کافی ہمیں دیکھنے ملا ہے۔ انہوں نے کچھ صنعت وغیرہ جو ہے وہ دی ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کمپیوٹرائز ہیں یا جیسے بھی ہے انہوں نے نکالی ہوئی ہیں، اور کچھ انہوں نے ڈپلومے وغیرہ کیے ہوئے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے کیے ہیں۔ جب ان سے یہ سوال کیا کہ آپ اپنی میٹرک کی سند جو ہے وہ ہمیں پیش کریں تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ اگر آپ نے میٹرک کیا ہے تو ظاہر ہے انہوں نے میٹرک کیا ہوگا تو آگے تعلیم بھی حاصل کی ہوگی، لیکن یہ بھائی اپنی میٹرک کی سند جو ہے وہ نہیں دے سکے۔ اس وقت یہاں پہ میڈیا کی باقی ٹیمیں بھی موجود ہیں، ہم مظہر اقبال سے جو ہے وہ انٹرویو کریں گے، اس سلسلے میں پوچھیں گے۔ یہ ایک مشین تھی، میں نے خود اپنا چیک اپ کرایا، ویڈیو موجود ہے، آپ اس کے ساتھ آپ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ میری بیماری انہوں نے پکڑی، مجھے بتایا انہوں نے کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے اولاد کا، وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ٹریٹمنٹ کرائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اس مشین کے ذریعے مجھے چیک کیا، مجھے بتایا گیا کہ آپ کے معدے میں تیزابیت ہے۔ اچھا، ایک اور چیز، اس سارے جو پروسیس تھا، جو آپریشن تھا، اس میں جب میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ ڈاکٹر بننے کے لیے کوئی ڈگری شگری ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، ان کا یہ کہنا تھا یہ سب بیوقوف کام ہے اور یہ پیسہ کمانے کے لیے، ایسا ہی بولا آپ نے۔ اچھا، اب یہ بھائی کیا کہنا ہے کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ ڈاکٹر تھے یا حکیم تھے تو وہاں سے میں سیکھ کر آیا ہوں۔ مظہر اقبال صاحب آپ بتائیے کب سے یہ شکایت تھی آپ کو؟ ویسے آپ نے جو ہے آپریشن اسٹرانگ کر دیا ہے، آپ کا نام سن کے کافی لوگ جو ہیں وہ ضلع چھوڑ بھی گئے ہیں، آج آپ یہاں پہ آئے ہیں، آپ نے آپریشن کیا ہے، آپ بتائیں اس حوالے سے کیا کارروائی بھی کریں گے اور آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پوری کارروائی ان ڈاکٹر صاحب کے بارے میں جو حکیم صاحب ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں صاف نیوز کا اور 92 چینل کا شکر گزار ہوں کہ جنہیں میں نے کال دی وہ آپ یہاں پہ آئے، وہ لائیو بھی ہم ان حکیم صاحب کو دیکھا ہے اور آپ کو بھی ہم نے چیک اپ کروایا۔ انہوں نے سب سے پہلے تو یہاں پہ پنجاب سے نا جب سے ہیلتھ کیئر کمیشن بنا ہے تو وہاں پہ انہیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا، اور یہ لوگ وہاں سے مائگریٹ ہو کے یہاں پہ لوکل سے ایریا دیہات میں بیٹھ کے، تو یہ لوگ یہاں پہ ہماری جو پبلک ہے انہیں ڈفرنٹ طرح سے یہ اٹریکٹیو پیکیج دیتے ہیں، اور ڈفرنٹ طرح کی بیماریوں کے حوالے سے ایڈورٹائزمنٹ کر کے یہ ان کا علاج کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ ڈسٹرکٹ کوٹلی میں آتے ہیں، اس سے پہلے میں نے بہت سارے حکیموں کے خلاف کارروائی کر چکا ہوں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ 1-2 ڈپلومے جو ان کے ڈفرنٹ طرح کے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہیں وہاں سے یہ 3-4 ہزار روپے کی ڈگریاں بن جاتی ہیں، وہ یہ لے لیتے ہیں۔ ان کا خود ہی کہنا ہے یہ خود میٹرک پاس بھی نہیں ہے، اور یہ لوگوں کے بڑی بڑی ہارٹ پیشنٹ کا علاج کر رہے ہیں، گردوں کا علاج کر رہے ہیں، معدے کا علاج کر رہے ہیں، مردانہ کمزوریوں کا علاج کر رہے ہیں، ڈفرنٹ طرح سے بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں۔ ان میڈیسن جتنی بھی ہوتی ہیں ان میں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر انہوں نے اسٹیرائڈ ڈالے ہوتے ہیں۔ ہمارے سب سے زیادہ جو حکیم ہیں یہ مشہور ہوتے ہیں جی کہ جوڑوں کے درد کی میڈیسن ہم نے لی تو ہمیں فوری علاج آرام آ گیا، حالانکہ ان میڈیسن کے اندر ماس و اسٹیرائڈ کے کچھ نہیں ہوتا، انہوں نے اسٹیرائڈ ڈالے ہوتے ہیں۔ وہ اسی طرح سے یہ جتنی بھی میڈیسن ہیں ان کے اندر یہ دیکھیں یہ کیپسول ہیں، کیپسول کے باہر کوئی بھی لیبل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے کہ یہ کیپسول کیا ہیں، کس چیز کے ہیں، ان کے اندر کیا چیز ہے۔ ان کے اندر انہوں نے اسٹیرائڈ ڈالے ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی کو کیپسول دیں گے انہیں بیسیکلی شارٹ ٹائم کے لیے تو آرام آ جائے گا، لیکن لانگ ٹرم اس کے بعد کیا ہوگا کہ ان کے گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے 1-2 حکیم تھے، ان کے میڈیسن کھانے سے بہت سارے لوگوں کے گردے بھی ختم ہو گئے اور بعد میں ان کی ڈیتھ بھی ہوگی، اور ہم نے کوٹلی میں آپریشن کیا، بہت سارے حکیموں کو یہاں سے بگایا۔ اب یہ بھائی جان وہاں سے آ کے یہ دیکھیں ایسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سائیڈ ایریا ہے، یہاں پہ کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ مجھے کمپلین ملی اور ہم ان کا 2 ہفتے سے ویٹ کر رہے تھے کہ یہ سنڈے کو صرف آتے ہیں، تو آج آئے، ہم نے چیک کیا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، نہ کچھ ہے۔ اسٹیرائڈ دیتے ہیں، اسی سے کیا ہوتا ہے کہ وقتی پیشنٹ کو آرام آ جاتا ہے، یہ 4-5 مہینے 6 مہینے یہاں بیٹھیں گے، پھر یہاں سے اٹھ کے یہ کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں۔
تو یہ میٹرک فیل ہیں. جب کوئی بندہ میں خود میں انڈر میٹرک ہے تو وہ کون سا ڈپلوما کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کرتا. اور نہ انہیں کیا حکمت کا آتا ہوگا جو خود میٹرک فیل ہے. یہ صرف اسٹیرائڈ دیتے ہیں. ایک انہوں نے اٹریکٹیو بنایا ہوا ہے جی کہ ہم کمپیوٹر پہ پیشنٹ چیک کرواتے ہیں. آپ بالکل ٹھیک ہیں, صحت جاب ہیں, آپ کو چیک کروایا تو آپ کو انہوں نے کہا ہے جی آپ کو معدے کا مسئلہ ہے, آپ کو کمزوری یا آپ کی فلانی چیز ہے. کچھ نہیں ہے. یہ لوگوں کا صرف کمپیوٹر کا نام دے کے نا تو ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں اور اس طرح کے کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ سیالکوٹ سے رہتے ہیں, انہوں نے کسی نہ ہمارے ڈپارٹمنٹ سے نہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے کسی سے کوئی پرمیشن نہیں لی. ایسے کوئی بھی نہیں ہو سکتا. آپ کسی ڈسٹرکٹ میں جاتے ہیں, اگر آپ لیگلائز ہیں, آپ اپنے ڈاکومنٹ جمع کرواتے ہیں, پرمیشن لیتے ہیں, اس کے بعد بیٹھیں اگر کوئی لیگل ہے. یہ ان لیگل ہوتے ہیں, یہ سائڈ دیہاتوں کے ایریا میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ان کی جتنی بھی یہ چیزیں ہیں یہ ضبط کریں گے. دیکھیں یہ لوگوں سے ڈفرنٹ طرح کے پیسے لیتے ہیں, کتنے پیسے انہوں نے لیے, یہ ریکارڈ سارا موجود ہے. آپ کیمرہ یہ دیکھ سکیں. آپ نے ان سے 2100 روپیہ لیا, 1600 روپیہ لیا, 900 روپیہ لیا, 1000 روپیہ لیا, 8000 روپیہ لیا. یہ سارے دیکھیں آج کے ان کے پیشنٹ ہیں. اور اس کے پیچھے دیکھیں کہ یہ 21000 روپیہ ایک بندے سے لیا انہوں نے, 800 روپیہ لیا. یہ ساری ان کی چیزیں ہیں. اچھا حکیم صاحب مجھے یہ بتا دیں جی, آپ یہاں پہ جب آئے ہیں جی تو کیا سوچ کے یہاں پہ آئے کہ یہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ پنجاب میں کیوں آپ نے حکمت نہیں کی؟ جی جی ٹھیک. پنجاب میں آپ نے کیوں حکمت نہیں کی؟ اگر آپ اتنے قابل تھے تو یار یہ پنجاب میں انشاءاللہ کم سے کم 18 سال کی ہے. یار وہاں پہ بڑی سختی ہو گئی ہے. نہیں کام تو کرتے ہیں نا, ہم ہر جگہ ہی کرتے ہیں. میں اپنے کھاریا میں کیا ہے. وہاں سے یہاں پہ آ کے آپ نے کیا کیا ہے مجھے یہ بتائیں؟ یہاں پہ کیوں آئے آپ اس ضلع کے اندر؟ اس ضلع کے اندر کام کرنے کے لیے. یہی کام کرنے کے لیے؟ ہاں. یعنی کہ اسی طرح لوگوں کو جو ہے نا وہ لوٹنا ہے؟ نہیں لوٹنے والا کوئی ایسا مسئلہ یار کیا دے رہے ہیں آپ نے میٹرک پاس کی ہوئی ہے؟ پاس نہیں کی ہوئی ہے آپ؟ نہیں کی ہوئی. ٹھیک ہے, آپ میٹرک فیل ہیں اور لوگوں کا آپ ہارٹ کا علاج کر رہے ہیں اور آپ شوگر کا علاج کر رہے ہیں, گردوں کا علاج کر رہے ہیں, مردانہ کمزوریوں کا علاج کر رہے ہیں. آپ کے پاس کون سی حکمت ہے؟ آپ خود میٹرک نہیں پاس کر سکے, آپ کیسے کسی کا علاج کر سکتے ہیں؟ یہ والد صاحب سے سیکھا میں نے. یار حد نہیں ہوگی. ویسے مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں کسی سرجن کے پاس رہوں اور میں دل چیرنا کا اس کو دیکھتا رہوں تو کیا میں بھی شروع کر دوں اپنا اسٹور؟ نہیں, میں کہوں میں فلاں سرجن کے پاس. وہ ڈائریکٹیو نظام ہے, یہ جڑی بوٹی کا نظام ہے. یہ صرف صحت کے لیے اسٹیرائڈ میں صرف یہ ہر بیماری کے لیے اسٹیرائڈ دیا جاتا ہے یہاں پہ, اور بعد میں اس سے گردے فیل ہوتے ہیں, ڈفرینٹ بیماری لگتے ہیں. یہ شارٹ ٹرم کے لیے یہاں آتے ہیں, 5-6 مہینے یہاں بیٹھیں گے, پھر یہاں سے یہ دوسری جگہ مائگریٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ نے کسی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے کوئی پرمیشن لی کسی سے؟ جی نہیں. تو پھر ایسے کیسے؟ ڈرگ انسپیکٹر میں مجھ سے لی آپ نے؟ مجھ سے ملا. ڈی ایچ او سے, ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر سے کچھ اجازت لی؟ نہیں لی. اور منسٹر ہیلتھ صاحب ہمارے اسی علاقے کے جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں یہاں جا رہا ہوں, کوئی اتھارٹی یا کسی سے پوچھوں؟ اچھا یہ بتائیں ان کیپسولوں میں کیا رکھا ہوا ہے؟ دوائی. دوائی کس چیز کی ہے؟ اچھا یہ بتاؤ, ایک چیز ہے حکیم صاحب, ایک چیز ہے میری طرف متوجہ ہوں, ایک چیز ہے کہ یہ ساری میڈیسن ہمیں نہیں پتہ کیا ہے, آپ کو کیسے پتہ ہے؟ آپ معدے والے کو بھی وہی دے رہے ہیں, درد والے کو بھی دے رہے ہیں, خارج چیز میرا ڈبہ اس میں کون سی دوائی ہے, ادھر کون سی دوائی. کسی پہ لیبل ہی نہیں لگا ہوا, نام ہی نہیں لکھا ہوا. پرانا تجربہ مجھے پتا ہر ڈبے کا. کیسے یار بندہ انسان بھول سکتا ہے؟ وہ پھکیاں نہیں نہیں. اچھا یہ ایک کالی کالی میں ادھر پڑی ہوئی تھی, وہ اس میں اسٹیرائڈ تھے, وہ اس مائک کو انہوں نے دیے ہیں, وہ والی. یہ دیکھیں یہ ایسے پھکیاں دے رہے ہیں. یہ کیپسول ہے, ان کیپسول کے اندر کچھ نہیں ہوتا, یہ اسٹیرائڈ ہے. اور کسی کی آپ میڈیا والے یہ دکھائیں کہ کسی کے اوپر کوئی لیبل ہی نہیں لگا ہوا, کسی اس پیکٹ کے اندر کسی ڈبے کے اوپر کوئی لیبل نہیں لگا ہوا. جب لیبل ہی نہیں ہے تو یہ کیا پتہ اس کے اندر کیا بھرا ہے؟ انہوں نے سب کے اندر اسٹیرائڈ رکھے ہوئے ہیں, لیکن وہ کیا کسی کو 2 ادھر سے اٹھا دیے, کوئی 2 ادھر سے اٹھا کے دے دیے, تو وہ پتہ چل جاتا ہے جی کہ انہیں کہ یہ دینوں انہوں نے سب کو ایک ہی میڈیسن ہے. کھا کے چیک کریں, کھا کے میں کیسے چیک کر لوں یار؟ آپ تو میرا علاج کر رہے تھے. ان کا یہ چیزیں یہ ضبط کر لیں گے ہم, ان کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہیں, اور ایسی کارروائی کریں گے کہ نیکسٹ یہ اپنے ایریا میں جا کے بتائیں کہ ڈسٹرکٹ کوٹلی میں جانے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے اور کرنا چاہیے. آپ کے اپنے بچے ہیں, خاندان ہے, آپ سوچیں کہ ہم کسی کی زندگی تباہ کر رہے ہیں,
آپ 10,000 20,000 کی خاطر آپ لوگوں کی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں. سر ایسی کوئی بات کر رہے ہیں. والد صاحب تتا پانی بیٹھتے ہیں اپنے بدھ جی. آپ کو یہاں پہ لانے میں کس نے معاونت کی؟ آپ کو یہ جگہ کس نے بتائی؟ آپ کو کون بندہ یہاں کا لوکل سپورٹ کر رہا ہے؟ نہیں کوئی ایسا بندہ نہیں. نہیں, کسی نے آپ کو یہ جگہ لے کے دی ہوگی, کسی نے آپ کی بیکنگ کی ہوگی نا یہاں پہ لانے میں اور آپ کی یہ جگہ لے کے دینے میں, یہاں رہائش میں. یہ کوئی کسی بندے نے تو آپ کو سپورٹ کیا ہوگا نا, وہ بندے کا نام بتا دیں ہمیں. نہیں ایسا بندہ ہی کوئی نہیں. ایسے آپ ایس ایچ او کا نام لے رہے ہو. میں حقیقت بات کر رہا ہوں کہ نہیں میں خود آیا ہوں, کوئی بندہ نہیں. تو ابھی آپ شہزاد سرور ایس ایچ او کا نام لے رہے تھے, شہزاد سرور صاحب کا. جی جی وہ دوائی کھا رہے ہیں. یار آپ کہہ رہے ہو مجھے وہ لے کے آئے ہوئے ہیں. چلو جو بھی ہے. اچھا وہ دوائی کھا رہے ہیں, یہ بات بتا دیں. کس چیز کی دوائی کھا رہے ہیں؟ ایک منٹ, کس چیز کی دوائی کھا رہے ہیں شہزاد صاحب؟ وہ دوائی کھا رہے ہیں پٹھوں کی کمزوری. یار ویسے حد ہو گئی ہے. اچھا جی یہ ناظرین یہ دیکھ لیں آپ, آج مظہر اقبال صاحب نے کارروائی کی ہے یہاں پہ ڈونگی کے اندر, اور بڑے اچھے طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ سارے لوگ جو ہیں آئے ہوئے تھے, یہ شہری ہیں, یہ سادہ لو انسان ہے, اور یہ دیہی علاقے میں یہاں پہ کام کرنے کا طریقہ بھی یہی تھا کہ ان دیہی سادہ لوگوں کو جو ہے وہ لوٹا جا سکے. حکیم صاحب کے خلاف ابھی کارروائی ہو رہی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی مشینیں بھی اٹھائی جائیں گی. یہ ایک کمپیوٹرائز جو ہے نا انہوں نے بنایا ہوا تھا ایک سیٹ اپ کہ ہمارا کمپیوٹر کے ساتھ جو ہے سیٹ اپ کر رہے ہیں یہاں پہ. آپ دیکھیں ان کے پاس پیسے چیک کریں, کافی جو ہے نا انہوں نے دہاڑیاں لگائی ہوئی ہیں. ڈرگ انسپیکٹر صاحب جو ہے اب وہ ساری کارروائی کر رہے ہیں, جتنا بھی پیسہ انہوں نے کمایا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک آن کیمرہ ان کی جو ہے وہ ہوگی کیا نام ہے چیکنگ, اور ابھی تک جو ان کے پاس پیسے نکلے آپ دیکھیں کہ ایک بندہ کتنے پیسے یہاں پہ بیٹھ کے کما رہا ہے. اتنا ایک MBBS ڈاکٹر بھی نہیں کما رہا. 500-600 روپیہ فیس ہے کہ MBBS ڈاکٹر کی, ٹھیک ہے. یہ انہوں نے سب آج جو پیشنٹ چیک کیے ہیں ان سے پیسے لیے ہیں, ان کا ریکارڈ ان کے پاس ہے, ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. ہم انہیں بلائیں گے اور جتنے بھی یہ پیسے ہیں ان سب کو واپس کریں گے, کیونکہ یہ کوئی میڈیسن آیا نہیں ہے. یہ دیکھیں ہماری پبلک کو لوٹ رہے ہیں. اسی طرح سے یہ صبح کے آپ دیکھیں کہ یہ 2 گھنٹے میں یہ 20,000 روپیہ کما چکے ہیں. یہ شام تک 1,00,000 روپیہ کما چکے ہوتے. یہ کوئی بھی ڈاکٹر کوٹلی کے اندر ایک دن میں 1,00,000 روپیہ نہیں کماتا. تو یہ جتنے بھی پیسے آئے ہمارے پاس ریکارڈ ہے, ریٹن لکھا ہوا ہے. آپ کی موجودگی میں ہم سب لوگوں کو واپس کریں گے. ان کے خلاف کارروائی کیا ہوگی؟ ان کے خلاف یہ سامان سارا ان کا ضبط کریں گے, ان کے خلاف FIR دیں گے تھانے میں, انہیں اریسٹ کروائیں گے. آپ کو بتا دیا کیا کارروائی کریں گے. ناظرین ایسے جو لوگ چھپ چھپا کر کہیں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ان عطائی ڈاکٹروں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائیے. یہ لوگ صرف روپ بدل کر, مقام بدل کر, جگہ بدل کر جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. کوٹلی آزاد کشمیر میں مظہر اقبال جیسے ایماندار آفیسر جو ڈرگ انسپیکٹر یہاں پہ تعینات ہیں, ان کے ہوتے ہوئے یہاں پہ کوئی بھی عطائی حکیم یا نیم حکیم کوئی بھی جو ہے وہ یہاں پہ رہ نہیں سکتا, کیونکہ ڈرگ انسپیکٹر صاحب بر وقت یہاں پہ کارروائی کر رہے ہیں. آج ان کو ڈونگی, آج اتوار ہے, چھٹی کا دن ہے, لیکن ان کو یہ خبر تھی کہ میرے ایریے میں یہاں پہ جو ہے کوئی عطائی ڈاکٹر بیٹھا ہو. تو مظہر اقبال صاحب چھٹی کے دن بھی جو ہے یہاں پہ کام کر رہے ہیں. ایسے فرش شناس آفیسر کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. یہاں پہ کارروائی ہو چکی ہے, انہوں نے ان کی تمام چیزوں کو جو ہے وہ ضبط کرنا شروع کر دیا ہے. اور مظہر اقبال صاحب کے مطابق یہ ہے کہ ہم ان کو جو ہے تھانہ پولیس کھرٹا کے حوالے کریں گے. ان کی مکمل تفتیش بھی کی جائے گی, اور جو بھی ان کے پاس سے نکلا ہے وہ سارا جو ہے اس کے مزید جو ہے لیبارٹری کے اندر بھی بھیجا جائے گا کہ آیا یہ جو جتنی بھی چیزیں یہ یہاں پہ بیچ رہے تھے یا دے رہے تھے پکیاں, یہ کسی انسانی جسم کے اعضاء کو متاثر کرنے والی کوئی چیز یہاں پہ تو نہیں تھی. بنائی کہہ لو کہ جڑی بچت ہے نا وہ 50 ਤੋਂ 60 ہزار روپیہ ساری ٹوٹل میڈیسن سمیت تقریباً کوئی کہہ لو کہ اندازہ ہی میں تساں دس رہا کوئی 1.5-2 لاکھ روپیہ 1.5-2 لاکھ روپیہ ایک مہینے کا. دیکھیں جی یہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو سنتیں یہ 45,000 کی بنوائی اور 1.5 ماہ کے اندر 2 لاکھ روپے ہم نے کمایا یہاں سے. تو یہ کتنا مفید کاروبار ہے حکیموں والے کہ 45,000 کے ڈپلومے بنوا کے تو آپ 2 لاکھ ایک سے مہینے کا کما لیں. اچھا دس کے تو واقعی حکیم نے جی میں حکیم ہوں. ایسے ڈپلومے تیرے جعلی تو خود ہی کہہ رہا ہے, میٹرک تو پاس نے کیم کس چیز کا ہے. میں جو جانوین گلاں نے سچیاں تساں نال کیتیاں نے, ٹھیک ہے جی. میں